بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله فرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا سير بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التسويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. رواہ البخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے. جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے. پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو دوبارہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالے، اور کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر وہ بات یاد کر. یعنی نمازی جو باتیں بھول گیا تھا وہ باتیں شیطان نمازی کو یاد دلاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے تب بھی شیطان پیٹھ پھیر کر ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اذان کی آواز جب شیطان سنتا ہے تو بھاگتا ہے. اس لیے اذان دینے والے کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے اذان دے تاکہ دور تک اس کی آواز جائے اور شیطان فرار ہو جائے، دور تک بھاگے. اور اسی طرح جب اقامت کہے، اقامت کہنے والا جب اقامت کہے تو وہ بلند آواز سے کہے، مسجد کا کونا کونا گونج جائے، اتنی بلند آواز سے اقامت کہے، اتنی بلند آواز سے تکبیر کہے تاکہ شیطان اگر آس پاس ہو تو وہ بھاگ جائے اور واپس لوٹنے میں اس کو دیری ہو. تو اذان دینے میں اور اقامت کہنے میں بلند آواز کا استعمال کیا جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال کو اذان سکھاؤ، کیونکہ ان کی آواز اچھی بھی ہے اور بلند بھی ہے. اس لیے مؤذن جو ہونا چاہیے وہ اس کی آواز بلند ہو، اس کی آواز تیز ہو اور اچھی ہو. دوسری چیز مؤذن کی کچھ صفات ہیں. ایک ہے کہ مؤذن جو ہے مسلمان ہی ہو، کافر وغیرہ کی اذان درست نہیں ہوگی. اسی طرح مؤذن عقل مند ہو، ہوشیار ہو. اسی طرح مؤذن جہاں تک ہو سکے بالغ ہو. نابالغ اگر اچھی اذان دیتا ہے اور ہوشیار ہے، عقل مند ہے تو اذان دے سکتا ہے، مگر جہاں تک ہو سکے بالغ آدمی اذان دے. اسی طرح مؤذن عادل ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹھہر کر اور آرام سے اور کتاب و سنت کے مطابق وہ اذان دے. اسی طرح مؤذن امانت دار ہو. یہ نہ ہو کہ کبھی ایسا موقع ہو کہ چھت پر پہنچ کر اذان دینا ہو اور مؤذن چھت پر جب چڑھے تو ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے گھروں میں جھانکے. تو ایسا مؤذن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امانت دار ہو. اذان اور اقامت کے جو اذان کا جو وقت ہے، نماز کے جو اوقات ہیں، اس کی ذمہ داری صحیح طریقے پر نبھاتا ہو، اذان وقت پر دیتا ہو اور اقامت وغیرہ بھی وقت پر ہی کہے. اس کو اذان
اذان نماز کے اوقات کا علم ہو، یہ نہ ہو کہ مغرب کی اذان ہونے میں 2-4 منٹ باقی ہے تو پہلے ہی اذان دے دے، اور فجر کی اذان میں ابھی وقت باقی ہے مگر وہ اذان دے دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نمازیں خراب کر دے اذان کی وجہ سے اور لوگوں کے روزوں کو خراب کر دے۔ اب مغرب ہی کی اذان ہے، 2 منٹ پہلے اگر مؤذن اذان دے دیتا ہے تو گویا کہ جو روزے دار ہیں ان کا تو روزہ بالکل خراب ہو گیا، ان کا روزہ تو نہیں مانا جائے گا کیونکہ 2 منٹ پہلے انہوں نے روزہ کھول لیا مؤذن کی اذان سنتے ہوئے۔ اسی لیے مؤذن امانت دار ہو اور ذمہ دار ہو، ذمہ داری خوب اچھے سے نبھاتا ہو، اسی نماز کے اوقات کا علم ہو، اور اسی طرح مؤذن جو ہو اس کو پتہ ہو کہ نماز کے جو اذان کے جو الفاظ ہیں اس کو پتہ ہو اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہو کہ شین اور سین میں کوئی فرق ہی نہ ہو، صاد میں اور سین میں کوئی فرق نہ ہو، سب کو ایک ہی لے میں پرونے۔ اور اسی طرح یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مؤذن جو ہے وہ غلط سلط اذان دے، حی علی الصلاۃ حیا خوب کھینچے، اور اسی کی طرح جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ اذان دیتے ہیں جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے نا، تو آدھا شاہ ہے، اگر ہندی میں لکھا جائے تو وہ آدھا شاہ ہے، مگر لوگ اس کو کہتے ہیں اشہد، اس کو 2 ڈیڑھ کر دیتے ہیں شاہ کو۔ اگر ہندی میں لکھا جائے تو اشہد آدھا شاہ ہے اگر ہندی میں لکھا جائے، مگر لوگ اس کو اشہدو کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے، جبکہ اشہدو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور الشہادہ جو ہے الشہادہ یہ دوسری چیز ہے، یہ ایک بالکل ورڈ الگ ہے، تو ایسے بالکل معنی بالکل بدل جائیں گے، اس کے معنی بالکل بدل جائیں گے۔ اسی طرح جب اقامت کہتا ہو تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ایسے کہے، یہ نہیں حی علی الصلاۃ نہیں کہے، حی علی الصلاح کہے، قد قامت الصلاح کہے، صلاۃ نہیں، قد قامت الصلاۃ نہیں۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ کہاں پر ملانا ہے، کہاں پر زیر آئے گا، کہاں پر پیش آئے گا، تب وہ ملا کر اس حساب سے کہے، ورنہ حی علی الصلاح ایک سانس میں اور حی علی الفلاح دوسری سانس میں کہیں، اور اسی طرح قد قامت الصلاح کہیں۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ قد قامت الصلاح کے بعد جو صلاۃ جو آتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ والا جو صلاۃ ہے تا ہے تو اس پر پیش آتا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی، تو اس کو اگر معلوم ہے تب وہ کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اور اسی طرح حی علی الصلاۃ ہے، تو اس میں اور اس میں فرق ہے، تو جب اقامت کہے تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح الگ الگ کہے، اور صلاۃ ولات نہ کہے، صلاۃ یا قد قامت الصلاۃ، صلاۃ نہیں قد قامت الصلاح ایسے کہے۔ تو صحیح مخرج ہونا چاہیے، اس کو درست طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح اذان دینا ہے۔ اسی طرح مؤذن ایسا بھی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن اجرت نہ لیتا ہو، اذان دینے کے بدلے پیسے نہ لیتا ہو، تو مؤذن ایسا ہو۔ اسی طرح مؤذن جو ہے وہ نافرمان، گنہگار اور منافق اور فاسق و فاجر نہ ہو، بلکہ متقی اور پرہیزگار ہو، متبع سنت ہو۔ اسی طرح داڑھی وغیرہ کا بھی خیال رکھتا ہو، کیونکہ وہ ایک عظیم ذمہ داری نبھا رہا ہے، جو ذمہ داری وہ نبھا رہا ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، مکمل دعوت وہ دے رہا ہے، تو مکمل داعی کی جو اوصاف ہوتے ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین بات ہے اس پر عمل پیرا